الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے اور آپ حضرات اپنی تمام ضروریات کو نظر انداز کر کے اس سالانہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک ایسی مخصوص جماعت کو پیدا کیا ہے جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس جلسے کہاں منعقد ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جہاں انہیں مجلسیں جلسے نظر آتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر ایک فرشتہ تمام فرشتوں سے گزارش کرتا ہے کہ یہاں آ جاؤ، یہاں تمہارے مقصد اور تمہارا ماحصل ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہیں۔ اب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے نام کی برکت سے اور تیرے نام کی نسبت سے ایک مجلس منعقد ہو رہی تھی، ہم اس میں شریک ہو رہے تھے۔ کہا اس میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا ایک بندہ بیٹھا ہوا تیری تعریف بیان کر رہا تھا، تیری خوبیوں کو ذکر کر رہا تھا اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے شاید زندگی کا ایک لمحہ بھی اور ایک وقت بھی ایسے نہ گزارتے جو آپ کی یاد سے وہ غافل ہو۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جاؤ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ آپ جو اس مجلس میں آئے ہیں اللہ نوازے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک ایسے نوجوان کو بھی دیکھا ہے جو ایک طرف کھڑا ہوا تھا، وہ شرابی تھا، وہ زناکار تھا، وہ عیاش تھا، وہ گناہوں میں ملوث رہنے والا تھا۔ اس کے تو مجلس میں آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے تو بھیڑ کو دیکھ کے ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، اور میرے پاکیزہ فرشتوں، وہ میرے پاکیزہ بندے اس طرح کے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ اتنی متبرک مجلس ہے یہ جس کے اندر آج آپ شریک ہیں۔ ان مدرسوں کے سالانہ اجلاس کا جو مقصد ہوتا ہے، بچوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے پروگرام آپ کے سامنے آ جائیں۔ مدرسے والوں کا مقصد ہوتا ہے کہ سال بھر کی کارکردگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، مدرسے کے کچھ رقم جمع ہو جائے جس سے وہ مدرسے کا خرچ چلا سکے۔ اور لوگوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں ہیں، علماء کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی برکت سے وہ گندگیاں ہماری زائل ہو جائیں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کیا، کل قیامت کے میدان میں وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برا کام کیا وہ بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں کیا تو کر کے دے، اور دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور نہیں یقین تو مر کے دے۔ جس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے عمل کیے اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، بس جیسے آپ سمجھیے کہ ایک اسٹیشن سے آپ نے ٹکٹ لیا اور دوسرے اسٹیشن پہ جا کے اتر گئے، بس اتنی سی ہماری زندگی ہے۔ اچھا کام کر کے جائیں گے، آنے والی نسلیں آپ کو کہیں گی میاں ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے خالو بہت اچھے تھے۔ اور برا کام کر کے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بہت برے تھے۔ آپ کے اچھے کام کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا اور آخرت میں بھی آپ کو نوازے گا۔ بہت غور سے سنو، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، پہاڑوں کا علاقہ تھا، چلتے چلتے جب وہ چل رہے پہاڑوں میں تو بارش شروع ہو گئی، تیز آندھیاں آنے لگی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بارش میں اور آندھیوں میں چلنا مناسب نہیں ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک غار تھی، وہ اس میں جا کے چھپ گئے۔ بہت غور سے سننا، اب کیا ہوا؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آندھی اتنی سخت چلی، اوپر سے بہت بھاری بھرکم پتھر آیا، اور پہاڑوں کی غار کے منہ کے سامنے آ کے وہ پتھر گر گیا، اور ان کا راستہ نکلنے کا بالکل بند ہو گیا۔ انہوں نے قوت، طاقت اور زور کے ذریعے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہٹا سکے۔ تھوڑے دن کا کھانا تھا، تھوڑے دن کا پانی تھا، وہ ختم ہونے لگا۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لو، غور کرو کہ اگر ہم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے، اوپر والے سے، اللہ سے اس اچھے کام کے بدلے میں دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ کہنے لگے بات ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک بہت اچھا کام یاد آ گیا۔ کیا ہے؟ کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میری زندگی کا دار و مدار چند بکریوں کے اوپر تھا۔ میں صبح سویرے ان کو لے کے جاتا، چراتا پھرتا تھا، شام کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے کیا کیا کرتا تھا؟ غور سے سنو، میں اس کے دودھ کو نکالتا، گلاس اور پیالے میں اس کو رکھتا، اور سب سے پہلے اپنی بوڑھی اماں اور بوڑھے ابا کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک روز میں بکریوں کو چراتے چراتے دور نکل گیا، جس وقت گھر میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہو، اماں جو ہے وہ سو رہی ہے۔ میں دودھ لے کے ان کے سرانے پہ پہنچا، لوگوں، وہ کہتا ہے کہ میرے ننھے ننھے معصوم سے بچے میرے پیروں میں بھوک کی وجہ سے لپٹ رہے تھے، اے ابا ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، پہلے ہمیں پلا دو۔ وہ آدمی کہتا ہے خدا، میں نے اپنے بچوں کو بھی وہ دودھ نہ دیا اور اماں کے سرانے پہ کھڑا رہا۔ اماں جب نیند سے بیدار ہوئی صبح کے وقت، عرض کیا آؤ میرے لخت جگر، آؤ میرے نور نظر، تو کب سے کھڑا ہے؟ فرمایا اماں جب سے آپ سو رہی ہیں، جب سے میں کھڑا ہوا۔ ماں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلی، اور یہ آدمی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کیا باری تعالیٰ میں نے یہ کام کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ میں تیری رضا کو
حاصل کرنے کے لیے اور تجھ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا تھا. اگر میرا یہ کام تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کام کی برکت سے ہمیں نجات دے دے. لکھا ہے کتابوں میں اللہ کی بارگاہ میں وہ کام مقبول تھا. تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور باہر کا منظر ان کو نظر آنے لگا. ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں اور ماں باپ کو نظر انداز کر کے پھلوں سے بھرا ہوا بیگ بیوی کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کان کھول کے سن لو. ایک طرف دروازے پہ ماں بیٹھی ہے، ایک طرف دروازے پہ باپ بیٹھا ہوا ہے. وہ للچائی ہوئی نگاہ سے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم پھلوں سے بھرا ہوا بیگ ماں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، باپ کے ہاتھ میں نہیں تھماتے، سیدھا اپنی بیگم کی خدمت میں لے جا کے اس بیگ کو پیش کر دیتے ہو اور وہ لے جا کے فریج میں رکھ دیتی. ماں کو اختیار نہیں کہ فریج کے دروازے کو بھی کھول سکے. ایک زمانہ وہ تھا، یہ بوڑھی اماں، یہ بوڑھا باپ اپنے منہ سے بادام چباتے. خدا کی قسم اگر وہ چاہتے تو اندر پہنچا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ منہ سے نکال کے تمہارے منہ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. آج جب ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، 4 بچے ہیں، اب نمبر آ رہا ہے کہ ایک ہفتہ میرے یہاں رہے گی اماں، ایک ہفتہ تمہارے یہاں رہے گی، ایک ہفتہ تمہارے یہاں رہے گی. ڈوب مرنے کی زندگی ہے. وہ ماں اور وہ باپ جس نے 4 بچوں کو پالا، پرورش کیا، مکان بنایا، ساری ضرورتوں کو پورا کیا، آج اس ایک بوڑھی اماں اور ابا کے لیے ڈیوٹیاں لگائی جا رہی، ماریاں بتائی. افسوس کا مقام ہے. جانتے ہو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک آدمی کے یہاں ایک لڑکا تھا، اس نے اس کو پڑھایا، بہترین قسم کا، اعلیٰ قسم کا مکان بنوایا، پورے علاقے سے تلاش کر کے سب سے حسین اور جمیل عورت لا کے اس کو دی، بڑی خوبصورت. بوڑھا ابا بیمار ہو گیا، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ کی بیماری آ گئی. اب وہ کیا، بیوی اس کی خدمت میں جاتی ہے، گلاس لے کے جاتی، بیچارے کے ہاتھ یوں کانپ رہے ہیں، وہ گلاس چھٹ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، فرش بھی گندا ہوتا ہے. ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے. ایک دن اب اس بیوی نے اپنے شوہر کو بلایا کہ میاں ادھر آ گیا. کہ ایمانداری سے بتاؤ میں کیسے گھر سے تعلق رکھتی ہوں؟ تو بڑی مالدار. میرے باپ کی حیثیت کیا ہے؟ کہ بڑی اچھی ہے. اور میرا باپ مجھے کیسے چاہتا تھا؟ کہ بہت اچھی طرح سے چاہتا تھا. کہ تم یوں بتاؤ، مجھے دلہن بنا کے لائے ہو یا گھر کی نوکرانی بنا کے لائے؟ اور سے سنو، وہ عرض کرنے لگا کہ میں تو دلہن بنا کے لایا ہوں. کہ سنو، جتنے پیالے لے کے آئی تھی تیرے اس بوڑھے باپ نے سب کھول ڈالے، جتنے کپ لے کے آئی تھی سب ختم ہو گئے، جتنے گلاس تھے وہ سب ٹوٹ گئے. مزید روز آنا اپنے کپڑوں کو گندا کرتا ہے، فرش کو گندا کرتا ہے، روز آنا مکان میں پوچھا لگانا پڑتا ہے، اس کے کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے. میں عاجز آ گئی ہوں. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد اس گھر میں یہ بوڑھا رہے گا یا میں رہوں گی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کوئی سہارا نہیں اس بیٹے کے علاوہ. پریشان ہے بیٹا، کیا کرے؟ اور میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس دور کا نوجوان کسی سے ڈرے نہ ڈرے، کم سے کم گھر والی سے تو ڈرتا ہی ہے. کہنے لگا محترمہ چلو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایک کام کر لیتے، ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے، اس پلاٹ کے اندر ایک کمرہ بنا رکھا ہے، اس بوڑھے کو وہاں ڈال کے آ جاتے. چنانچہ لکڑی کی ایک میز بنوائی، لکڑی کا ایک پیالہ لیا
اور پیالہ لینے کے بعد میں اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا، پیر زمین پہ گھسیٹ رہے، گھٹنے چھل گئے، پاؤں چھل گئے، گھسیٹتے ہوئے لے جا کے اس کمرے میں ڈال دیا۔ صبح کو چائے اس پیالے میں، دوپہر کا کھانا اس پیالے میں، شام کا کھانا اس پیالے میں، کوئی دھونے والا نہیں، پانی دینے والا نہیں، دوائی کو پوچھنے والا نہیں، کپڑوں کو بدلنے والا نہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا کئی دن کا کھانا لے جا کے اس کے پیالے میں ڈال کے چلا آتا ہے کہ اب مجھے فرصت نہیں، میں 4 دن کے لیے باہر جاؤں۔ ہائے افسوس وہ باپ کہ جس نے اپنی قیمتی جوانی کو اس بچے کے پالنے میں خرچ کر رہا، عالی شان مکان بنا کے دیا، بہترین گاڑی کا انتظام کیا، دنیا کی حسین اور جمیل خوبصورت بیوی اس کو لا کے دی، آج یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا ہاتھ یہ روتا ہے، تڑپتا ہے، دل بلاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اتفاق یہ ہے ایک روز یہ نوجوان اپنے گھر آیا، اللہ نے اس کو بچہ دیا، جتنا بچہ یہ بیٹھا اتنا سا بچہ تھا، وہ دروازے کے سامنے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے کھیل رہا تھا۔ باپ نے بلایا، بیٹے ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ پاپا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بتانا پڑے گا، تم نے لکڑیوں کو جمع کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو کر رہے ہو۔ کہا سنو ابا جی، پاپا جی، میں ان لکڑیوں کو اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ ان لکڑیوں کی ایک میز بناؤں گا، لکڑی کا ایک پیالہ بناؤں گا، اور بنانے کے بعد اس میز کو اور پیالے کو اس کمرے میں رکھوں گا، اور آپ کے بوڑھے ہونے کا انتظار کروں گا۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس لکڑی کی میز اور پیالے کو اس کمرے میں لے جا کے رکھ دوں گا جہاں آپ نے دادا کے لیے رکھی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے جا کے اس کمرے میں ڈال کے آؤں گا۔ کبھی 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 4 دن میں آپ کو کھانا وہی پہنچا دیا کروں گا۔ ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ماں باپ کو نظر انداز کر کے کتے، بلی اور دوسرے جانوروں پر خرچ کرنے والوں، آپ نے دیکھا جانوروں کو بہت سے لوگوں کو پالنے کا شوق ہوتا ہے، روڈی سے جا کے اس کی خوراک لائیں گے، لیکن 10 روپے کی دوائی اپنے باپ کو دلانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کپ کپانے لگا، گھر گیا، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے محترمہ کو بلایا، ادھر کو آؤ، پوچھو اپنے اس لاڈلے بچے سے کیا کر رہا ہے؟ بیٹے کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا اماں کچھ نہیں۔ شوہر نے کہا کان کھول کے سن لے، اللہ نے دنیا ہی میں تجھ سے بدلہ لینے والا تیری کوکھ کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ پوچھ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اسی کوٹھے میں لے جا کے ڈال دوں گا جس کمرے میں تم نے دادا کو ڈال رکھا۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ والدین کے نافرمان کو اللہ آخرت میں جو عذاب دے گا تو دے گا، دنیا میں بھی اس کو عذاب مل کے رہتا ہے۔ آؤ سارے علماء کو ایک طرف رکھو، قاریوں کو ایک طرف رکھو، حافظوں کو ایک طرف رکھو، اور ایک ادنا سے چھوٹے سے صحابی کو ایک طرف رکھو۔ صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک صحابی کے انتقال کا زمانہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ روح نکلنے کو تیار، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابی ہے، بڑے صحابی ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیغام پہنچایا، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی علقمہ مرض الوفات پہ مبتلا ہے، روح قبض ہونے کے لیے تیار ہے،
زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ گئے، پوچھا ان کی اماں ہیں؟ کہا جی ہاں اماں ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ خود آتی ہے میں ان کی خدمت میں پہنچوں۔ فرمایا میں خود آتی ہوں۔ اماں آ گئی۔ اماں کہا جی اللہ کے نبی یہ بتاؤ تمہارا علقمہ کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا علقمہ نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، غریبوں کا خیال کرنے والا ہے، بیواؤں کا سہارا بننے والا ہے، دنیا کی کوئی برائی اس کی زندگی کے اندر موجود نہیں۔ فرمایا اماں نا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ علقمہ بہت اچھا آدمی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے اس کے تعلقات کیسے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں تو اس سے ناراض ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابیوں علقمہ کی نماز کام نہیں آ رہی، روزے کام نہیں آ رہے، زکوٰۃ کام نہیں آ رہی، حج کام نہیں آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کام نہیں آ رہی ہے، جانتے ہو ان کی زبان پر کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا کہ نہیں، کہ فرمایا کہ اماں کی ناراضگی کا سبب ہے جو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا اماں اپنے علقمہ کو معاف کر دو۔ کہا بالکل نہیں کروں گی، میرا دل بہت دکھایا ہے۔ کیا ہوا؟ کیسے دکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو علقمہ سنتا ہی نہیں تھا، ذرا ذرا سی باتوں میں اپنی بیوی کی بات کو میری بات پر ترجیح دیا کرتا تھا۔ میں ایک بات کہوں اس کی بیوی دوسری بات کہے تو میری بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، اور بیوی ہی کی بات پہ عمل کرتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا اماں معاف کر دو۔ کا بالکل نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں آؤ، جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، ڈھیر لگاؤ، اور پھر ان میں آگ لگاؤ اور اس علقمہ کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کے اس آگ میں ڈال دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ بیٹا زندگی بھر ماں کے ساتھ نہ بولے اور ماں کو پتا چل جائے کہ تیرے بیٹے کو فلاں جگہ پہ کوئی آدمی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ماں کو نظر نہیں آتا، اندھی ہے، چلا نہیں جاتا، لنگڑی ہے، اٹھا نہیں جاتا، بیمار ہے، ایمانداری سے بتاؤ، لیکن جب وہ خبر سنے گی کہ میرے بیٹے کو فلاں جگہ پہ پیٹا جا رہا ہے، لڑکتی بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، تڑپ گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا علقمہ آگ میں جلے؟ فرمایا اماں سنو، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے، تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو علقمہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی گواہ بن جاؤ میں نے اپنے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کی۔ یہ ہے ماں باپ کی ناراضگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے، چاہے تو ان کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ اور چاہے ان کو ناراض کر کے جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ تو یہ آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اب دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا بھائی مجھے بھی اپنا ایک کام یاد آ گیا۔ کہا کیا؟ میں اپنی چچا زاد بہن کے اوپر فریفتہ تھا اور عاشق تھا، میں اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں لگا رہتا تھا، ہمہ وقت میرے دل اور دماغ میں یہی خیال رہتا تھا، لیکن رستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن وہ بیچاری مجبور ہو کے، پریشان ہو کے
حالات نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ روپیوں اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس اپنی چچا کی لڑکی سے فرمایا کہ جتنی تجھے ضرورت ہے میں دینے کو تیار ہوں، بس شرط یہی ہے کہ میری خواہش اور میری تمنا کو پورا کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وقت متعین ہو گیا۔ اس نے پیسوں کا انتظام کیا اور جگہ بھی متعین ہو گئی، پہنچ گیا۔ نوجوانوں، گناہ میں ملوث رہنے والوں، زناکاری کرنے والوں، عیاشی کرنے والوں، سنو، یہ کہتا ہے کہ جب میں مقام مخصوص کے قریب پہنچ گیا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا، میں نے اس لڑکی کے منہ کی طرف کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ عرض کر رہی تھی، او میرے بھیا، خدا کی قسم ہمیں اس دنیا سے اوپر بھی جانا ہے۔ کل خدا بندے قدوس نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے یہ ناجائز اور غلط کام کیوں کیا تھا، تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائی خدا کا خوف کرو۔ یہ آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جب میں نے اس لڑکی کی زبان سے یہ کلمات سنے، میں اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، حالانکہ اگر میں چاہتا اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا، اور میں نے وہ رقم بھی اس کے حوالے کی اور فوراً چلا ہے۔ یہ کام اے خدا بندے قدوس میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، باقی کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر میرا یہ کام تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو اس کی برکت سے ہمیں نجات دے دے۔ لکھا ہے کتابوں میں پتھر اور سرک گیا۔ اب تیسرا آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا مجھے بھی اپنا ایک کام آپ یاد آ گیا۔ کہ میں نے مزدوروں کو بلایا مزدوری کرنے کے لیے، آ گئے۔ وہ مزدوری کرنے لگے، کام بہت تھا۔ ایک دوپہر میں آیا، ایک مزدور دوپہر میں آیا، جب شام کو میں مزدوری دینے لگا میں نے سب کو برابر دی۔ غور سے سننا، وہ صبح سے جو مزدوری کر رہا تھا وہ ناراض ہو گیا کہ یہ دوپہر میں آیا، اس کو پوری مزدوری مل رہی ہے اور ہم صبح سے کر رہے ہیں، ہمیں بھی اتنی مزدوری مل رہی، میں اس مزدوری کو نہیں لوں گا، چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے کو تجارت میں لگا دیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں نے اس سے بکری خریدی، ریوڑ بن گیا، غلام خریدے۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد میں وہ آدمی میرے پاس میں پھر آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا میاں میں تمہارے یہاں فلاں زمانے میں مزدوری کرتا تھا اور میری مزدوری کے پیسے ہیں، تم مجھ کو واپس کر دو۔ لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، لوگوں کے مال و دولت کو ہڑپ کرنے والوں، لوگوں کی دکانوں پر للچائی ہوئی نگاہ رکھنے والوں، بھائی اور بہنوں کے حقوق پر قبضہ کرنے والوں، سنو، یہ کہتا ہے جب وہ مزدور اس کے پاس میں آیا، اس آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا یہ بکریاں تمہاری ہیں، یہ ریوڑ تمہارا ہے، یہ غلام تمہارا ہے، یہ مکان تمہارا، سب کو لے کے چلے جاؤ۔ یہ آدمی کہنے لگا کہ جب میں تمہارے یہاں مزدوری کر رہا تھا، جب بھی تم اسی طرح کی حرکت کر رہے تھے، اب میرے ساتھ میں مذاق کر رہے ہو، میری جو رقم ہے مجھے دو اور میں جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، میں نے تمہاری رقم کو تجارت میں لگایا، اللہ نے اتنی برکت دی، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ یہ تیسرا آدمی بھی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا ہے زمین کو بنانے والے، اے آسمان کو وجود دینے والے، اے ساری دنیا کی حفاظت کرنے والے، اس کام کی برکت سے اگر تیری بارگاہ میں یہ کام مقبول ہے ہمیں نجات دے۔ لکھا ہے کتابوں میں پتھر پورا ہٹ گیا اور وہ تینوں وہاں سے صحیح سلامت باہر نکل گیا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی کام دنیا میں اچھا کیا ہوگا وہ بھی اس کا ظاہر کر دیا جائے گا، اور برا کیا ہوگا وہ بھی اس کا ظاہر کر دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں مختصر سی زندگی لے کے آئے، کس کے لیے یہ سب؟ عقبہ ابن عامر بڑے صحابی،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچا، میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور میں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. غور سے سننا، ایسا کام بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عملی کے لسان، اے عقبہ ابن عامر تم اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. سمجھ رہے ہو؟ اگر تم نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. جب صبح ہوتی ہے نا، اس جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے اللہ کے واسطے تو بچ کے رہے، تو گڑبڑ کرے گی پٹائی ہماری ہوگی. زبان بول کے وہ 32 دانتوں کے اندر چھپ جاتی ہے اور جب پٹنے کا نمبر آتا ہے ہاتھ پہ بجتا ہے، کمر پہ بجتا ہے، منہ پہ بجتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں انسان کو تکلیف پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ زبان ہی ہے. یہ زبان ایسی چیز ہے اس کے ذریعے سے آدمی ساری دنیا کو اپنا بنا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنوں کو بھی پرایا بنا لیتا ہے. ابھی گھر میں جاؤ، گھر میں جانے کے بعد اپنی ماں کو گالیاں دینے لگو، باپ کو گالیاں دینے لگو، ایمانداری سے بتاؤ اس زبان کے ذریعے ماں باپ ختم ہو گئے؟ اور اس زبان سے ان کی تعریف بیان کرنے لگو تو وہ تمہارے ہو گئے. تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور دوسری چیز تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی وسعت اور کشادگی کو اپنے لیے کافی سمجھ لو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ آدمی صبح سے لے کے شام تک مزدوری پہ چلا گیا، شام کو مزدوری کر کے واپس آیا، راستوں پہ بیٹھ گیا، کھرنجوں پہ بیٹھ گیا، نالیوں پہ بیٹھ گیا، نہ بیوی کو وقت دیتا ہے نہ بچوں کو وقت دیتا ہے. ایران کی، قرآن کی، دنیا بھر کی باتیں اور بکواس کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت تمہیں خالی ملے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ میں گزارو. آؤ مسلمان محلوں میں جا کے نظارہ کر لو، شہروں میں آؤ، گاؤں میں آؤ، رات کو 12 بجے، 2 بجے، 1 بجے بھی اگر جاؤ گے تو ایسا لگتا ہے جیسے دن نکل رہا ہے. اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے محلوں میں جاؤ، بہت جلدی سو جاتے ہیں اور صبح کو بہت سویرے اٹھتے ہیں. یقین نہیں آتا، آزمانا. ہم لوگ جب جاتے آتے جاتے دیکھتے صبح کو 4 بجے سڑکوں پہ ٹہلتے ہوئے نظر آتے غیر مسلم بھائی. حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا اے لوگوں رات کو جلدی سے سو جاؤ اور صبح کو جلدی سے اٹھو. ہم نے اس کا الٹا کر دیا ہے. اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بس حکم کر دیا جائے نماز پڑھ لو، زیادہ ہو تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی مرنے لگے اس کے سرانے پہ بیٹھ کے یاسین پڑھ لو، مر جائے اس کے لیے قرآن خوانی کر لو. یہی مقصد نہیں ہے، یہی مقصد نہیں اللہ کے نبی کے قرآن کے دنیا میں بھیجنے کا. ہر چیز میں ایک یہودی نے یا نصرانی نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ میاں تمہارا مسلک بھی بڑا عجیب ہے، تمہارا مذہب بھی عجیب ہے. ذرا سی باتیں اس نے بیان کی، فرمایا کہ نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کے سنو، ہمیں اللہ کے نبی نے یوں بھی بتلایا کہ لیٹرین میں جب جائیں تو پہلے کون سا پیر داخل کریں اور جب نکلیں تو کون سا نکالیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا کرتے تھے، اور آج کیفیت یہ ہو رہی ہے لوگ ہماری شکل و صورت کو دیکھ کے نفرت کر رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، کاندھلے میں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے،
ایک آدمی کی زمین تھی، اس زمین کو لے کے غیر مسلم اور ایک مسلم دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ انگریزی زمانہ تھا، انگریزی زمانہ، لمبا جھگڑا چلا۔ جیسے اب ہوتا ہے نا، مسلمان نے چال چلی کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر یہ زمین میرے قبضے میں آ گئی، اس پہ مسجد بنواؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب لفظ مسجد لوگوں نے سنا تو اس کے ساتھ میں لگ گئے۔ اس غیر مسلم بھائی کے کان میں آواز آئی، اس نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر اس زمین پر میرا قبضہ ہو گیا تو خدا، اس نے کہا بھگوان قسم میں اس پہ مندر بنواؤں گا۔ ایک گروپ اس کے ساتھ ہو گیا، ایک اس کے ساتھ، جھگڑا لمبا چلا۔ انگریز جج تھا، اس کی عدالت میں مقدمہ گیا، اس نے دونوں کو فریقوں کو بلایا اور کہا ایک کام کر لو، تمہارا مذہبی معاملہ ہے، آپس میں بیٹھ کے اس کو سلجھا لو، کسی ایک یا دو آدمی کو منتخب کر لو جو فیصلہ کر دے، ہم اس فیصلے کو نافذ کر دیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں 2-4 دن کا وقت دو۔ 2-4 دن کا وقت دیا۔ اس زمانے میں کاندلے کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو سارے لوگ، ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، بڑے مولانا کے نام سے جانتے تھے، مولانا مظفر حسین صاحب۔ سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم بھائی آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے اس مسئلے کا فیصلہ جو ہے وہ بڑے مولانا کریں گے۔ کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے کہا۔ اب دوسرے جو غیر مسلم ان کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے کہ پاگل ہو گئے، دیوانہ ہو، اب مسجد اور مندر کا مسئلہ ہے، جانتے ہو یہ تو مولوی ہے، یہ تو مسجد کے لیے فیصلہ کرے گا، تم نے کیا ظلم کر دیا؟ کہا نا مجھے پتا ہے، میں اچھی طرح سے بڑے مولانا کو جانتا ہوں، وہ حق کہیں گے، جو بھی کہیں گے، جھوٹ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کو کہا تم بھی اپنا آدمی تلاش کرو، کہا جی ہم بھی ان پہ راضی۔ مولانا کو بلایا، مولانا نے کہا مجھے بھی وقت دو۔ 5-7-10 دن کا وقت دیا، متعین تاریخ ہو گئی، فلاں تاریخ میں فیصلہ سنا۔ جج نے پورے گاؤں کے، پورے کاندلے کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بچوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، مردوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، سب سے کہا دیکھو تم نے اپنی مرضی سے بڑے مولانا کو منتخب کیا، جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ماننا پڑے گا، اور نہیں مانو گے تو ہماری پولیس منوائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب بڑے مولانا آئے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا نے عرض کیا کہ بھائی دیکھو میں نے اپنے بڑوں سے اس کی تحقیق کی، میں کچہری میں جانے کے بعد کاغذات کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے وکلاء سے مشورہ کیا ہے، کاغذوں کو کھنگالا ہے اور دیکھا ہے، میں یقین کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ زمین ہمارے غیر مسلم بھائی کی ہے، اور یہ مسلمان ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہماری نہیں ہے زمین، مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم کی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب جج نے قلم اٹھایا اور لکھنے لگا۔ اس نے جو مقدمے کے اندر لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے وہ سنانا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس مقدمے کو مسلمان جو ہیں وہ ہار گئے اور غیر مسلم مقدمہ جیت گئے، یہ زمین ان کو دی جاتی ہے۔ البتہ اس نے آخر میں جج نے لکھا ہے کہ مذہب اسلام کی جیت ہوئی ہے، چونکہ اسلام اور قرآن کا ماننے والا اس نے سچ کہا۔ ایک زمانہ وہ تھا، یہ ہماری کیفیت تھی، لوگ ہمیں جج بنایا کرتے تھے، حاکم بنایا کرتے تھے، آج ہماری شکل و صورت کو دیکھ کے نفرت کرتے ہیں، ہم سے کاروبار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یقین نہیں آتا، آزما لو، جا کے دیکھ لو، آپ مسلمان کی دکان پہ جاؤ، 90% ایسے ہی نظر آئیں گے، 2-4 اللہ کے بندے صحیح بھی ہوتے ہیں، آپ 1 تھان کھلواؤ، 2 تھان کھلواؤ، 4 تھان کھلواؤ، اور پھر نہ لو، تقریباً 10-20 گالیاں سننے کو ملیں گی۔ نہیں آتے، وقت خراب کرتے ہیں، نہیں لینا تھا تو اتنے تھان کھلوانے کی ضرورت کیا ہے، چلے آتے وہ اٹھا کے پریشان کرتے، اس کے برابر میں دوسری غیر مسلم بھائی جو
اچھے تاجر ہوتے ان کی دکان ہو، ان کے پاس لے جاؤ، ایک نہیں 1000 تھان کھلواؤ، اگر سمجھ میں نہیں آئے گا چلو آ رہے تو یہ کہے گا میاں کل آ جانا، کل دوسرا مال آئے گا پھر دیکھ۔ ایمانداری سے بتاؤ پھر گاہک کس کے پاس جائے گا؟ یہ اخلاق ہمارے تھے جو غیروں نے لے لیے، اس لیے ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے مکھی مار رہے ہیں اور ان کے کاروبار چھوڑ۔ ہمیں اپنے اندر سدھار کرنے کی ضرورت ہے، یہی نہیں کہ بس نماز پڑھ لی ہم نے اسلام کے حق کو ادا کر دیا۔ گندگیوں کی کیفیت ہماری یہ ہے، ہمارے محلے جو ہے وہ گندگیوں سے اٹے پڑے رہتے ہیں۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا گندگی ناپاک پنی اور لفافوں کے اندر سے پیک اور دروازے کے اوپر لا کے ڈالتے ہیں، وہ غریب کیفیت۔ اگر وہ روزانہ اپنے گھر کے سامنے صفائی کرے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ بھی صاف ستھرے اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمارے جلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہماری زندگیوں میں۔ ایک خرابی جس کی طرف میں نے بڑے زور سے آپ کو اشارہ دیا، ماں باپ کی نافرمانی کا، اس کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو کہہ دیا کرتا ہوں آج ہی رات کو آزما لو جا کے گھر میں، آپ اپنے بوڑھے باپ کے سر میں تیل لگاؤ، آپ اپنے بوڑھے باپ کے پاؤں دباؤ، آپ کی گود میں پلنے والا ننھا سا معصوم سا بچہ جو ہوگا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، آپ پیر دبا رہے ہیں تو وہ سر دبانے لگیں گے دادا کے۔ آپ سر میں تیل لگا رہے ہیں وہ ہاتھ دبانے لگیں گے، اور جب آپ گالیاں دے رہے ہیں تو وہ بچے کی میموری اتنی تیز ہوتی ہے، وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے، آگے چل کے آپ کو بھی وہ گالیاں۔ ایک خرابی تو یہ۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ نشے کے اندر اتنے ملوث ہو گئے، العمال والحفیظ، ہم تو ان چیزوں کا نام بھی نہیں جانتے۔ نشہ خدا کی قسم دنیا کی تمام خرابی اور برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک بہت بڑے محقق نے لکھا ہے کہ اگر شراب خانوں کو بند کر دیا جائے، آدھے ہاسپٹل اور آدھے تھانے جو ہے وہ خود بخود بند ہو کے رہ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیچارہ رکشا چلانے والا صبح سے شام تک رکشا چلاتا ہے، گھر میں بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بیوی انتظار کر رہی کہ میرا شوہر رکشا چلا کے مزدوری کر کے گھر آئے گا، آٹا لائے گا، میں بچوں کو روٹیاں بنا کے دوں گی، لیکن وہ دکان پہ ٹھیکے پہ پہنچتا ہے، پہوا خریدتا ہے، اس کو پیتا ہے، اور پینے کے بعد میں نشے میں مست ہوتا ہے، اور کچھ دور چلنے کے بعد سڑک پہ گر جاتا ہے، پڑا رہتا ہے، کتے اس کے اوپر کو پیشاب کرتے ہوئے گزر جاتے، پوری رات وہیں گزر جاتی، بچے فاتح سے اپنی پوری رات کو ایسے ہی گزار دیتے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا ابا آئے گا، کھانے کی چیزیں لائے گا، لیکن کہاں، وہ تو پوری رات ایسی، اور جو 2-4 روپیے اس کی جیب میں ہوتے، دوسرا شرابی آتا ہے وہ نکال کے وہ بھی ٹھیکے پہ پہنچ جاتا ہے۔ گھر آئے گا، پیسے نہیں، بیوی سے کہے گا مجھے نشے کے لیے پیسے دو، زیور، برتن، کپڑے، جو بھی گھر میں نظر آئے گا اس کو لے جا کے بیچے گا اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے کسی شرابی کے گھر کو یا شرابی کو مالدار ہوتے نہیں دیکھا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی ہم وقت لگی رہتی۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں اور کسی بھی سوسائٹی میں نشہ کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بتاؤ ایمان، کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، کسی بھی دنیا کے مذہب میں نشہ کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نشہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام خرابیوں کی جڑ ہے نشہ۔ اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک نوجوان جا رہا تھا، اللہ کا نیک اور پاکیزہ بندہ تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، ایک
فاحشہ عورت رہتی تھی، اس نے اچھے اچھوں کو اپنے جال میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ یار یہ بہت متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اس کو بھی چکر میں لانا چاہیے۔ اپنی خادماؤں کو بھیجا کہ جاؤ صلی اللہ علیہ سے جا کے کہو کہ فلاں عورت آپ کو بلا رہی ہے اور فلاں ضرورت کی وجہ سے بلا رہی ہے۔ چلا گیا۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوا، کمرے کے دروازے کو بند کیا، ایک دروازہ بند، دو دروازے بند، تین دروازے بند، اندر بالکل چلا گیا۔ وہ عورت جس نے اس کو بلایا تھا بڑی خوبصورت ہے، تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، برابر میں تلوار رکھی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے، شراب کا پیالہ۔ عرض کیا او اللہ کے بندے، میں نے گاؤں کے ذمہ داروں کو اپنے جال میں پھنسا لیا، پردھانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا، بچوں کو اپنے جال میں پھنسایا، جوانوں کو اپنے جال میں پھنسایا، بوڑھوں کو اپنے جال میں پھنسایا، تو وہ چلا تھا۔ آج تیرا علاج کروں گی۔ ایک کام کر، تین چیزیں تیرے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یا تو تلوار اٹھا اس بچے کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ کر دے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کتنا بھی بڑا ظالم آدمی ہو، خامخواہ کسی کے بچے کو قتل کرے گا؟ اس نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پیالہ رکھا ہے، اس میں خنزیر کا گوشت ہے، اس کو کھا لے۔ مسلمان جو ہے وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ میرے ساتھ میں اپنے منہ کو کالا کر لے، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا، اس کو پی لے۔ اور اگر ان کاموں میں سے کوئی کام تو نے نہ کیا تو یاد رکھ، دروازے سے باہر نہیں نکلنے دوں گی، پولیس کو بلاؤں گی، تجھے اس کے حوالے کر دوں گی۔ سارے ہندوستان میں تیرا چرچا کر دوں گی کہ تو شرابی بھی ہے، زناکار بھی ہے، ڈھونگ رچاتا ہے، لمبی داڑھی رکھتا ہے، نیچا کرتا پہنتا ہے، اونچا پجامہ کرتا ہے، لیکن تو میرے یہاں سے نکلے گا، میں شور بچاؤں گی، سارے علاقے میں بدنام ہو جائے گا۔ اب اس نے خیال کیا یار بدنامی سے بچنے کے لیے ایک کام آسان سا ہے، ہمارے نوجوان روزانہ دکانوں پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، باغوں میں جا کے شراب پیتے ہیں، ٹھیکوں پہ جا کے شراب پیتے ہیں، باروں میں جا کے شراب پیتے ہیں، ہوٹلوں پہ جا کے تو شرابی کو پیتے۔ چنانچہ شراب کا پیالہ لیا، اس نے گھڑام سے پی لیا۔ اب نشے میں مست ہو گیا، تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا، اس کی گردن پہ اٹھا کے لگا دیا، بچہ بھی ختم۔ وہ گوشت کا پیالہ رکھا تھا، اس کو بھی چٹ کر گیا، اور پھر مست ہو کے اس عورت کی عزت کو بھی نیلام کر ڈالا۔ اگر وہ شراب نہ پیتا یہ سارے کام ہوتے۔ اسی لیے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور شراب تو بہت دور کی چیز ہے۔ اگر کسی نے ایسی چیز کھا لی ہے نا کہ جس سے منہ سے بدبو آتی، بیڑی پی لی، لہسن کھا لیا، یوں لکھا ہے بزرگوں نے، علماء نے، کہ وہ مسجدوں میں بھی نہ آئے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ قرآن نے کہہ دیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگو شراب، اگر تم شرابی ہو تو نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ اس لیے ہمارے جلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہم ان کو ظاہر کرنے کی فکر کریں، اپنے محلوں میں صفائی کا خیال کریں۔ اور یاد رکھو جو لکھا ہے حدیث میں کہ جس کے اندر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہو، کوئی برائی ہے، شراب پیتا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، کوئی چوری کرتا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، کوئی زناکاری کرتا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، اور اس کے باوجود پھر نہ روکو۔ جس آدمی میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور صلاحیت ہے اور اس کے باوجود پھر بھی نہ وہ روکے، تو یہ لکھا ہے جب تک اس بیماری کی وبا میں وہ خود ملوث نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔
کتنا بڑا. تم یہ خیال کر لو ہم نے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لی، ہماری نیت ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں ہوا. اللہ نے اگر طاقت دی ہے برائی کو روکنے کی، پھر نہیں روک رہا ہے، تو جب تک کہ وہ اپنی نسلوں کو اس بیماری میں مبتلا نہیں دیکھ لے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے. اس لیے اگر اللہ نے قوت دی، طاقت دی، تو روکنا چاہیے. اللہ میدان حشر میں عرش کے دائیں جانب ایک ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہوگی، غور سے سننا، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے. حافظ فخر کریں گے یہ کون ہے، عالموں کو فخر ہوگا یہ کون ہے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں. اللہ ان کی طرف کو دیکھ کے فرمائے گا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، تمہارے مطلب کی باتیں کر رہا ہوں، غور سے سنو. کیا جانتے ہو یہ کون؟ کا نہیں جانتے. کہ یہ مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے ذکر کی کہیں مجلس ہوتی تھی یا اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے اس مجلس میں اور اس جلسے میں شریک ہوتے تھے، عالموں کی بات کو غور سے سنتے تھے اور ان میں جو انہیں اچھی اچھی باتیں نظر آتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، عمل کرتے. یہ وہ لوگ ہم بھی یہاں آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے یہاں آئے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے، اسٹیج بھی خالی ہے، ذمہ دار بھی نہیں، بڑے بڑے لوگ، بہت بڑا گاؤں ہے، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں، آپ کے قریب میں جوالہ پور کے قریب ایک جگہ ہے سرائے، میں ایک زمانے سے وہاں جلسے میں جاتا ہوں. میں نے اسٹیج کے اوپر دیکھا، بیٹھے ہوا تھا، دیکھا یہ کون ہے، کہا یہ موجودہ پردھان ہے. میں نے کہا یہ ان کی برابر میں کون بیٹھے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے موجودہ پردھان میں دوسرے پردھان کو ہرایا ہے. سمجھ لو، یہ موجودہ پردھان جلسے سے کچھ پہلے اپنے سر پہ کٹا رکھ لیتے ہیں اور انہوں نے جس پردھان کو ہرایا تھا اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی، جی کون؟ تو میں قاسم بول رہا ہوں. کیوں آئے ہو؟ تمہیں خبر نہیں ہے تم نے کروڑوں روپے کا نقصان کرا دیا، مجھے ہرایا اور آج میرے دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں ہرایا، میں نے جیت حاصل کی ہے، تم نے ہار حاصل کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہار اور جیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں تمہارا دشمن بن گیا اور تم میرے دشمن بن گئے. کھاڑے میں آپ نے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا، کشتی لڑتے ہیں، دیکھا نہیں؟ ایک جیتتا ہے، دوسرا ہارتا ہے، اور ہار اور جیت کے بعد میں آپ نے دیکھا وہ دونوں آپس میں پھر مسافہ کر کے پھر کھاڑے سے باہر آتے ہیں. اب اگر وہ جان جان کی بازی لگائیں کہ اس نے مجھے ہرا دیا، اس کے پیٹ پہ چھرا دوں گا، کہاں جیل میں سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ ایسے آدمی میدان میں آتے ہی کیوں ہیں کہ ہارنے کے بعد انہیں ہار برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کھیل ہے، کھیل کھیلا، باقی ختم. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا جی ہاں میں نے سارے کام کیے ہیں، لیکن مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، مدرسے کا جلسہ ہے، میں ذمہ دار ہوں. لڑائی اور جھگڑا اپنی جگہ پر ہے، یہ جلسہ تو مدرسے کے بچوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. میں قرآن کے لیے آیا ہوں، مدرسے کے لیے آیا ہوں، جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دیتا. سمجھ رہے ہیں؟
کا جو مسئلہ یہ ہے کہ چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ جب وہ دونوں ساتھ چلیں گے اور مدرسے کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو سب دیں گے کہ بھی دیں گے، دونوں پارٹی۔ ایک گاؤں سعید پورہ ہے، سہارنپور کچہری کی برابر سے گاؤں، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، کسی کو دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لو، سعید پورہ ہے۔ جس زمانے میں نے وہاں جانا شروع کیا، پورے گاؤں میں ایک حافظ تھا، پورے گاؤں میں ایک، اس کے اوپر بیچارے کو اللہ قبر کو نور سے منور کر دے، اس کو بھی قرآن بیچارے کو بچہ پکا یاد تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیفیت کیا تھی وہاں کے لوگوں کی، کتنی علماء کی قدر کرتے تھے۔ میں بالکل فارغ ہو کے گیا تھا، چھوٹے مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں سے چندے کے لیے جاتا تھا، 3 نسلیں میرے ساتھ میں گزری۔ دادا تھے، جب میں جاتا تھا تو بوری کو اپنے کندھے پہ یوں رکھ لیا کرتے تھے، پورے گاؤں میں میرا چکر لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے نے، میں نے کوشش کی کہ نہیں آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لاؤ کٹے کو میں اٹھا لوں، کا بالکل نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے کٹا اٹھانا شروع کیا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے پوتے ہیں وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ اور کیفیت پورے گاؤں کی یہ ہے کہ میں اس وقت پانڈولی میں پڑھاتا تھا، پانڈولی سے میں جاؤں گا تو فلاں گھر والے اس طرح پورے گاؤں کا چکر لگوائیں گے، سہارنپور سے کوئی جائے گا اس فلاں گھر والے، ریڑھی سے کوئی جائے گا فلاں گھر والے، دیوبند سے کوئی آئے گا فلاں گھر والے، پورے گاؤں کے لوگ اس طرح۔ اور کیفیت یہ کہ کھانا ایک کے یہاں ہے تو ناشتہ دوسرے کے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ میری اپنے ساتھ میں بھی لڑائی ہوتی تھی کہ مولانا آپ نے ایک ہی کی دعوت کیسے قبول کر لی، اور بھی تو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ایسا کرو، چلو کھانا ان کے یہاں سے آ گیا، اب نماز کے بعد چائے آپ لے لو، صبح چائے آپ کے یہاں پی لیں گے، اس کے بعد جب چلنے لگیں گے کھانا تم بنوا لو۔ اس طرح سے لوگوں کو کہہ کے راضی کرتا تھا۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے اس گاؤں میں 90% لوگ سہارنپور سائیکل کے اوپر کھانا باندھ کے مزدوری کرنے کے لیے سہارنپور جایا کرتے، 90% لوگ مزدوری کرتے تھے۔ اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندوں کی خدمت کرنے کے سلے میں اللہ نے انہیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، انہوں نے ایک مدرسہ بنا لیا۔ شاید کوئی گھر ایسا ہوگا 15-20 سال کے زمانے میں کہ جس گھر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو، اور مال و دولت، ان کی زمین جو ہے وہ نگر پالیکا کے اندر آ گئی، کروڑوں کروڑ، 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے بیگھا بک رہی ہے۔ جس کے پاس 5 بیگھے زمین تھی سینکڑوں بیگھوں کا مالک ہو گیا، کاروبار اچھے ہو گئے، مکان ایسا لگتا ہے کہ سہارنپور بھی پھیل ہے اس گاؤں کے سامنے۔ میں وہاں جا کے بھی انہیں کہہ دیا کرتا ہوں کہ جانتے ہو اللہ کیوں نواز رہا ہے؟ جانتے ہو؟ کہاں؟ ہاں پتا ہے ہمیں، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر رحمتوں کے خزانے کھول دی۔ آج تو ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، کھرنجوں پہ بیٹھ جائیں گے، نالیوں پہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھکوں میں بیٹھ جائیں گے، اور ہمارا اور آپ کا جو باتوں کا محور ہوگا، مشغلہ ہوگا، بس وہ عالموں کی، حافظوں کی، قاریوں کی شان میں گستاخی کرنا، قرآن والوں کو گالیاں دینے والوں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں۔ تاریخ گواہ ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو ستایا ان کی نسلیں تباہ اور برباد ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ جب 2 بھائی ہیں تو لڑیں گے، لڑنے کہاں جائیں گے؟ لیکن جب قرآن کی نسبت پر تمہیں دعوت دی جائے، تمہیں بلایا جائے، اپنے تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے مدرسے میں پہنچنے کی کوشش کیا۔ بتاؤں، حدیث میں آیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب سب کا حساب اور کتاب ہو جائے گا،
जन्नत वाले जन्नत में चले जाएं और जहन्नम वालों को पर्चा मिल जाएगा। उस जमाने में अल्लाह कहते हैं जब होगा जिसके सीधे हाथ में पर्चा है वो जन्नती होगा और जिसके उल्टे हाथ में पर्चा है वो जहन्नमी होगा। ये अलामत और निशानी होगी जन्नती और जहन्नमी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाने वालों से फरमाएंगे, और मेरे नमाज पढ़ने वाले बंदों, रोजा रखने वाले बंदों, कुरान की तिलावत करने वाले बंदों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बंदों, आ जाओ इधर आके बैठ जाओ। और जहन्नम में जाने वाले बंदों से कहेंगे कि और शराबियों और जिनाकारी करने वालों और लोगों के माल पर नाजायज कब्जा करने वालों, जमीन जायदाद पर पूरी निगाह रखने वालों, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। वो सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। समझ रहे? अब बेचारे जन्नत में जाने वाले अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इनके सामने से गुजरते हुए चले जाओ। जा रहे होंगे, अचानक जहन्नम वालों की लाइन से एक आदमी निकलेगा और जन्नत में जाने वाले एक आदमी का नाम लेके पुकारेगा, मौलाना साहब सुनो, रुको, ठहरो, मुझे पहचानने की कोशिश करो। ये अल्लाह का बंदा कहेगा। यहाँ तो कुरान ने बड़ा अजीब मंजर खींचा है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे से भाग रहे। मेरा नाम लेके कौन पुकार रहा है? आगे देखेगा, पीछे देखेगा, ऊपर नीचे, अर्ज करेगा, मियां तुम ढंढेरे क्यों? जी हाँ मैं हूं ढंढेरे। आप ही तो कहते थे, हमारे गांव में आते थे, तकरीर करते थे कि जो अल्लाह वालों से ताल्लुक रखेगा, कुरान वालों की खिदमत करेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसकी गाड़ी फंस गई, अल्लाह अपने इन पाकीज़ा बंदों की बरकत से उसका बेड़ा पार कर। मौलाना जब हमारे गांव में आप आते थे, आपको याद होगा, मैं आपको शरबत पिलाया करता था। वुज़ू करने के लिए तड़पते फिरते थे, पानी का इंतजाम नहीं होता था। अना वहब्तु लहू वुज़ूअहू, मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करता था। फिर वहां मियां मैं समझ गया तुम फला आदमी हो। जी चाहते क्या हो बताओ? भूखे को क्या चाहिए? रोटी। नंगे को क्या चाहिए? कपड़ा। जो कहने लगा अब जहन्नम का परवाना मिला हुआ है, जहन्नम चाहिए या जन्नत? बताओ, बोलो। जहन्नम है? जन्नत। अर्ज किया दुआ कर दो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। ये अल्लाह का नेक और पाकीज़ा बंदा आसमान की तरफ को हाथ उठा के दुआ करता है, ए जमीन को बनाने वाले, ए आसमान को वजूद देने वाले, तेरा वादा है, तेरे नबी का वादा है, जो कुरान वालों की खिदमत करेगा तो उसका हश्र भी उनके साथ में फरमाएगा। ये तो बेचारा उलमा की खिदमत करता था, ये तो कुरान वालों से ताल्लुक रखता था, ना मालूम किस करनी में पकड़ा गया। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएंगे मेरे पाकीज़ा बंदे, तेरी नेकियों के सिले में मैं तुझे इख्तियार दे रहा हूं। इन जहन्नम वालों की लाइन में जितने लोग तेरे पहचान के हैं, तेरी खिदमत करने वाले हैं, तेरा ताल्लुक रखने वाले हैं, उन सब का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके दाखिल हो। जिसने एक प्याला शरबत का पिलाया, जिसने एक कप इन अल्लाह के नेक बंदों को पिलाया, खुदा की कसम एक कप और एक लोटा पानी की सिले में अल्लाह उसको जन्नत दे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये मदरसे के बच्चे अगर आपके दरवाजे के सामने से गुजरे, घरवाली को ताकीद कर दो, इन्हें खाना खिलाएं, इन्हें नाश्ता कराएं। जानते हो मदरसे में मैं भी पढ़ा हूं, ये भी पढ़ते हैं। दोपहर को, सुबह को नाश्ता भी नहीं मिलता और दोपहर को 12 बजे खाना मिलता है। भूखे और प्यासे इसी हाल में पूरा दिन गुजारते हैं। और दोपहर का खाना वो इतना अजीब और गरीब होता है जो मदरसों में मिलता है। कभी कभी आप जाएं तो खा लेंगे शौक में, लेकिन अगर मुस्तकिल खाने लगे तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर ये आपके दरवाजे से गुजरे, इनको सीने से लगाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ,
اللہ نے ہمت اور قوت دی ہے، جیب میں 2-4 روپیے ان کی جیب میں ڈال دو، اللہ تمہاری نسلوں میں علماء اور صلحاء پیدا، دین کے داعی اور ترجمان پیدا کرے گا۔ اور اگر اپنی انا اور اپنے تکبر کی بنیاد پر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے تو نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں، یہ ننھا سا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کتنا نوازتا ہے۔ ایک آدمی کے انتقال کا زمانہ قریب آ گیا، بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا یہ لو رقم، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس بیماری میں بچوں گا نہیں، مر جاؤں گا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہو جائے اسے قرآن پڑھانا اور یہ رقم اس کے اوپر خرچ کرنا۔ اتفاق یہ مر گیا، اللہ نے لڑکا دے دیا۔ جب وہ بڑا ہوا، چلنے کے لائق ہوا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، مفتی رفاقت کی خدمت میں لا کے بٹھا دیا، مفتی صاحب یہ پکڑ لو، اس کا باپ وصیت کر کے گیا تھا، اس کو کچھ پڑھا دو۔ کہا بیٹے ادھر آؤ، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، روتے ہوئے چلاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور بے انتہا مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ اپنے فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس ننھے اور معصوم سے بندے کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اس کا چھوٹا سا بچہ مجھے دنیا میں رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے اللہ تو بے انتہا مہربانی کرنے والا ہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، میری غیرت کے خلاف ہے۔ جاؤ اس ننھے سے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں اس کے باپ کے عذاب قبر کو ختم کر رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہمارا بچہ پورا قرآن پڑھے گا تو اللہ کتنا نوازتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان مدرسوں کو آباد کرنے والا بنائے، ان مدرسوں کی خبرگیری کرنے والا بنائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سنو۔ نظام الملک طوسی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بغداد میں ایک مدرسہ بنایا، 1000 سے بھی زائد بچے اس مدرسے میں پڑھتے تھے، اور سب کا خرچ بادشاہ اپنی جیب سے برداشت کرتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، بادشاہ سلامت آپ نے مدرسے کا معائنہ کیا کہ نہیں؟ کہ جا کے دیکھو وہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی گردنیں پھول پھول کے اتنی موٹی ہو گئی، کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں شکایت کرنے والے رہتے ہیں۔ بادشاہ نے نظر انداز کیا، 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، جب بار بار شکایت آنے لگی، کہا چلو چلتے گئے۔ ایک کو بلایا، میاں ادھر آؤ، کس لیے پڑھتے ہو؟ کہ میرا ابا جج ہے، میں جج بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے کو بلایا، کس لیے پڑھتے ہو؟ کہ میرا ابا گاؤں کا پردھان ہے، میں پردھان بننا چاہتا ہوں۔ بغیر پڑھے پردھانی نہیں ملے گی۔ تیسرے کو بلایا، کہ میرا ابا پولیس میں، میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں۔ سارے ایسے ہی جواب دے رہے۔ کہنے لگے بھائی ہم نے تو مدرسہ اس لیے بنایا تھا تاکہ اللہ کی رضا کے لیے لوگ تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کو پوری دنیا میں عام کریں، ان کا تو کسی کا بھی مقصد نہیں۔ وزیر کو بلایا، آؤ کہ اس مدرسے کا صفایا کرو، بلڈوزر چلا کے ختم کرو، سب بچوں کو یہاں سے بھگا۔ بادشاہ کہہ کے چل دیا، وزیر بلانا شروع کر دیا مزدوروں کو۔ جب دروازے سے نکلے تو دروازے میں چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ اس کو بلایا، ادھر آؤ، تمہیں خبر ہے تمہارے مدرسے میں کون آیا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو کون ہے؟ کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے، طلبہ میرے استقبال کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے تو اپنی کتاب میں مشغول ہو۔
بچے کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں غور سے سنو۔ بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں نے اپنی ماں کے پیار کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے باپ کی شفقت کو چھوڑا، میں نے اپنے بھائی اور بہنوں کی الفت کو چھوڑا، میں اپنے گھر کے لذیذ اور مزیدار کھانے چھوڑ کے یہاں آیا ہوں۔ میرے یہاں آنے کا مقصد جو ہے بادشاہوں کی، سیاسی لوگوں کی زیارت کرنا یا ان کا استقبال کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو بڑے عجیب آدمی ہو، پھر کس لیے پڑھ رہے ہو؟ تو میرے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے میں ان ذمہ داریوں کو جانوں اور پھر ان ذمہ داریوں کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ اس کے ذریعے مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، ادھر آؤ، رک جاؤ، جو ہزاروں بچوں کے کھانے کا میں خرچہ برداشت کر رہا ہوں اس کو برداشت کروں گا۔ اس مدرسے کو ایسے ہی رہنے دو، اس ننھے اور معصوم سے ایک بچے کی برکت سے میں اس مدرسے کو باقی رکھوں۔ ابھی مفتی صاحب سے میں معلوم کر رہا تھا بچوں کی دستار بھی ہونی ہے، سارے ڈھنڈیرے کے لوگ اپنے مال کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، زمین جائیداد کو بیچ ڈالو، بینک میں جتنی رقم ہے ان سب کو یہاں لا کے ڈال دو۔ خدا کی قسم ایک بچے کی اگر قیمت بھی ادا کرو تو سارا ڈھنڈیرا مل کر بھی ایک حافظ قرآن کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی دولتیں تمہیں دے رہے ہیں، جانتے ہو قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھ کے اگر بیمار پہ پھونک مار دی جائے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ سے جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ فضول سمجھ کے بجھا دیا ہے تم نے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کے بجھا دیا ہے تم نے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہو۔ اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے کی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔